کنزا اگر آج ہم برطانیہ میں ہوتے تو وہ پیر بھی گرفتار ہو چکا ہوتا, بالکل. رمضان بھی گرفتار ہوتا, کہ اگر رمضان نے اس کو کہا کہ پیر کے پاس چلی جاؤ اور اس سے پرائز بانڈ کا نمبر لے آؤ, 3 دن بعد یا پیر کہہ رہا ہے کہ جی یہ بیٹا جو ہے رمضان کا نہیں ہے اور یہ مان رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے زیادہ وہ ان جیلی پیروں کی وجہ سے. علامہ اقبال جنہیں پوری دنیا رحمت اللہ علیہ کہہ رہی ہے, شاعر مشرق, ان پہ 38 فتوے لگا دیے اس طرح کے جیلی پیروں نے. تو وہ پیر ابھی تو اپنے گھر سے غائب ہے جب اس کو پتا چلا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے, لیکن پولیس افسران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اور اس بات کی تصدیق کی جائے گی. رمضان سے بھی پوچھا گیا تو اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس پیر نے یہ کہا تھا جی کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے, تو میں بھی اس کی بات پہ لگ گیا, لیکن ڈی این اے نہیں کروایا. ابھی جو رضا ہے جو سی سی ڈی اس سے تفتیش کر رہی ہے, اس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جس دن اس نے قتل کیا تینوں بچوں کو, وہ پہلے 40 روپے تھے اس کے پاس صرف, وہ جا کے 2 پراٹھے لے کر آئی, اپنے 2 بچوں کو آدھا آدھا پراٹھا کھلایا اور 1 رکھ دیا. اس وقت تک بھی وہ ڈبل مائنڈڈ تھی کہ میں کیا کروں, لیکن پھر اچانک اس نے یہ فیصلہ پراٹھے میں بھی کیا. کچھ ملایا تھا اس نے, اس نے یہ نہیں بتایا, اب یہ جو فورینزک رپورٹ آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا. لیکن کنزا جب 1.5 سال کی بچی کا گلا کاٹا گیا تو اس بچی کی چیخ تو گلی تک بھی نہیں آئے گی, اور سارے انڈر 6 بچے ہیں تینوں ہی. تو دوسرے کے ساتھ اس نے یہ بتایا کہ میں نے بیٹے کے ساتھ میں چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے اس کو لے گئی سائڈ پہ اور اس کو بھی میں نے ذبح کر دیا. پھر اسی طرح اس نے بڑی بیٹی کو بھی ذبح کیا. اس کے بعد اپنے ہی وہ خون آلود کپڑے جو ہیں وہ وہاں پہ اس نے دھوئے, وہ اتنی کانفیڈنٹ رہی. دیکھیں یہاں بالکل یہ کہا جا رہا ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ رضا کو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے, اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے. لیکن کنزا دیگر ممالک میں جیسے چائنا میں 327 ریسرچ سینٹر ہیں, اور وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے جو بڑا جرم کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے, کاز کیا ہے. پھر وہ اس پہ باقاعدہ ایک تھیسس لکھتے ہیں کہ کوئی آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. تو یہ جو پیر صاحب نے کام ڈالا کہ بچہ ہی تیرا نہیں, تو پیر صاحب کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ تسی بابا جی کیڑا دم پڑ کے ڈی این اے کر لیا سی. اگر 4 سال سے ذہنی دباؤ کا بھی شکار تھی, شوہر اس پر ذہنی دباؤ ڈال رہا تھا, کہتا تھا کہ ناجائز تعلقات کے لیے اس کو فورس کرتا تھا, لیکن پھر بھی قتل کرتے ہوئے بھی وہ اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ قتل کرنے کے بعد ایک تو کھیل رہی ہے بچوں کے ساتھ اور پھر اپنے کپڑے دھو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ باہر چلی جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. بالکل کنزا جب اس نے تینوں بچوں کو قتل کیا, اپنے کپڑے اس نے چینج کر لیے, پھر اس کے بعد وہ خود تالا لگا کر باہر گئی, اور باہر سے جا کے اس نے شوہر کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, چونکہ شوہر کو پتا تھا کہ رات کو بھی اس کو ڈرپ لگی ہے تو مجھے ہاسپٹل لے کے چلو. واپس پھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ جب گھر پہنچی ہے تو پھر اس نے وہ ڈرامہ کیا, لیکن وہاں پہ پولیس پہنچ چکی تھی. اب پولیس کو وہاں پر ڈی ایس پی اچرا کمبر عباس, ڈی ایچ انویسٹیگیشن ذیشان رضا, ہم ایک نیوز کی ٹیم بھی ڈی ایچ انویسٹیگیشن سے پہلے وہاں پہ پہنچ گئی تھی. تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ یہ اتنی کانفیڈنٹ تھی, شیطان پورا اتنا غالب آ چکا تھا اس پہ, جرم تو اسی نے کیا نا, شیطان کو تو نہیں سزا ملے گی. بالکل. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی میں نے ایک چابی اس کے چچا کے پاس ہے, ایک چابی اس کی دادی کے پاس ہے, یعنی وہ خود لقمہ دے رہی تھی پولیس کو. چچا کو بھی حراست میں نہیں لیا گیا. لیکن ڈی ایچ انویسٹیگیشن ذیشان رضا, انہوں نے ایک بہت ہی انویسٹیگیشن پہلو سے خوبصورت بات کی وہاں پہ کہ یہاں تو یہ بچے اس کے نہیں ہیں, یہاں یہ ماں نہیں ہو سکتی. کہ جس طرح سے 3 بچے ذبح ہوئے ہیں, نہ تو اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں, خود کیا ہو کسی نے کیا ہو تو پھر بھی بچوں کو مارنے کے بعد وہ تاثرات نظر آ جاتے ہیں. تو یہ جتنی کانفیڈنٹ ہے, تو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے ڈی ایس پی اور ایس پی کو کہا, اور پھر وہاں پر جب ایس ایس پی آپریشن توقیر نہیں پہنچے ہیں تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ قتل جو ہے وہ اسی خاتون اور فیملی کے درمیان ہے. تو ایک نیوز نے بھی اسی طرح جو اپنی سب سے پہلی خبر بریک کی, اس میں یہی کہا ہم نے کہ قتل جو ہے وہ فیملی کے اندر ہے. ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے جس کی کوئی کھڑکی بھی نہیں,
اور تالا وہ کہتی ہے جی میں خود لگا کے گئی ہوں اور خود ہی آ کے کھولا ہے. تو وہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہی قاتلہ جو ہے وہ ماں ہے. اچھا سر، ایک کمرے کا فلیٹ ہے، اس بلڈنگ میں اور بھی فلیٹس موجود ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ رہتے ہیں. تو جب یہ واقعہ پیش آیا، جب وہ اپنے بچوں کو قتل کر رہی تھی، تو کیا ساتھ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو، یا پہلے سے لڑائیاں ہوتی تھیں ان کی؟ ہم نے خبر بھی یہ بریک کی، جو آس پاس کے ہمسائے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی آئے روز لڑائیاں رہتی تھی، جیسے ابھی آپ نے بھی بولا. تو کنزا لڑائیاں ان کی صرف یہی چل رہی تھی لڑائی. ایک لڑائی یہ تھی کہ اب اس نے یہ پولیس کو یہ بھی بتایا جی کہ میں نے جو اپنی 1.5 سالہ بچی کو قتل کرنے سے پہلے جو اس کا فیڈر وہاں پہ موجود تھا وہ خالی بغیر دودھ کے فیڈر اس کے منہ میں ڈال دیا کہ شاید یہ خالی فیڈر کے ساتھ سو جائے. لیکن اب یہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، ایکٹنگ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، لیکن غربت تھی اس گھر میں. اور اس غربت کی وجہ سے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ہاں جی کہ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، کہ ہم ان کا بھی رزق آپ کو دیتے ہیں اور آپ کا بھی دیتے ہیں. ہاں جی لیکن یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، اور خاص کر یہ جو جیلی پیر ہیں اس طرح کے جو لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں.